Imam al-Ghazali 1058-1111 a scholar, a philosopher and Sufi. امام غزالی جو ابو حامد محمد بن محمد الغزالی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، قرون وسطیٰ کے دور کے سب سے نمایاں اسلامی اسکالر میں سے ایک تھے۔ وہ ایران کے شہر طوس میں 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلامی فلسفہ، قانون اور الہیات کے مطالعے کے لیے وقف کر دی۔ ان کے کاموں نے اسلامی فکر کے ارتقاء پر گہرا اثر ڈالا اور آج بھی علماء اور مفکرین کو متاثر کر رہے ہیں۔ امام غزالی اہل علم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معزز عالم اور صوفی تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم طوس میں حاصل کی اور پھر نیشاپور چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے وقت کے چند نامور علماء سے تعلیم حاصل کی، جن میں امام الحرمین الجوینی بھی شامل تھے، جو بعد میں ان کے سرپرست اور دوست بنے۔ نیشاپور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد امام غزالی نے بغداد کا سفر کیا، جو اس وقت عالم اسلام کا فکری اور ثقافتی مرکز تھا، جہاں انہوں نے نظامیہ اسکول میں پڑھایا، جو اس وقت کے سب سے باوقار تعلیمی اداروں میں سے ایک تھا۔ وہ جلد ہی بغداد کے سب سے معزز علماء میں سے ایک بن گئے اور ان کے لیکچرز نے پوری مسلم دنیا کے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک عالم اور استاد کے طور پر اپنی کامیابی کے باوجود امام غزالی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھے اور وہ روحانیت کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے اور انہیں اسلام کی اعلیٰ سچائیوں کے حصول کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ 1095 عیسوی میں انہوں نے اسکول نظامیہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ایک روحانی سفر کا آغاز کیا، جو کئی سال تک جاری رہا۔ امام غزالی نے اپنے ایمان اور علم کی قابلیت کی اس طاقت کو جانچنے کے لیے کئی سوالات پر غور و فکر شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک روحانی سفر کا آغاز کیا، کئی سال خلوت میں گزارے، تصوف کا مطالعہ کیا اور اسلام کی گہری تفہیم حاصل کی۔ وہ عوامی زندگی میں پھر سے واپس آئے اور پڑھانا جاری رکھا، لیکن ان کی توجہ اسلام کے لیے مزید روحانی اور فکری نقطہ نظر کو فروغ دینے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ امام غزالی کی تحریریں اسلامی قانون، الہیات، فلسفہ اور روحانیت سمیت بہت سے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ فلسفیوں کی بے ربطی۔ اس تصنیف میں امام غزالی نے یونانی اثر والے فلسفے پر تنقید کی ہے، جو عالم اسلام میں مقبول ہو چکا تھا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ان فلسفیوں کے طریقے اور نتائج اسلامی الہیات کے لحاظ سے ناقص اور متضاد ہیں۔ مذہبی علوم کا احیاء، یہ غزالی کی سب سے مشہور تصنیف ہے۔ اسے اسلامی ادب کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی روحانیات کے لیے ایک جامع گائیڈ ہے، جس میں نماز، روزہ اور حج جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ خوشی کا راز، یہ کام اسلامی روحانیت کا زیادہ قابل رسائی تعارف ہے اور عام سامعین کے لیے لکھا گیا تھا۔ غلطی سے نجات، اس خود نوشت سوانح عمری میں امام غزالی نے اپنے روحانی سفر اور ان شکوک و شبہات کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان شکوک و شبہات پر قابو پایا اور اسلام کی گہری سمجھ میں واپس آئے۔ امام غزالی کا فلسفہ ان کے روحانی سفر اور ان کے صوفی عقائد سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی علم اور فہم صرف الہیات کے براہ راست تجربے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ یونانی فلسفیوں کے خالص عقلی نقطہ نظر کو مسترد کرتے اور روحانی مشق اور غور و فکر کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ غزالی کا یہ بھی ماننا تھا کہ دنیاوی لذتوں اور مادی دولت کا حصول زندگی کے حقیقی مقاصد میں سے ایک خلفشار ہے۔ زندگی کا بنیادی مقصد خدا کے بارے میں گہرا ادراک حاصل کرنا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ حقیقی خوشی صرف روحانی حصول اور دوسروں کی خدمت کے لیے وقف زندگی سے ہی مل سکتی ہے۔ ایک عالم، استاد اور مصنف کے طور پر ان کے کام نے اسلامی فکر اور ثقافت کو تشکیل دینے میں مدد کی اور اس کا اثر پوری اسلامی دنیا اور اس سے باہر محسوس کیا گیا۔ الہیات، فلسفہ، تعلیم، اخلاقیات اور ادب میں ان کی شراکت نے ایک بھرپور اور متنوع فکری روایت پیدا کرنے میں مدد کی ہے، جو آج بھی لوگوں کو متاثر اور آگاہی دیتی ہے۔ امام غزالی نے اپنی زندگی میں 70 سے زائد کتابیں لکھی۔ یہ قابل ذکر ہے کہ وہ اپنے دور میں اتنا بڑا کام کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ اس لیے بھی کہ ان کی تمام تحریریں ہاتھ سے لکھی گئی تھیں۔ امام غزالی کی وفات 55 سال کی عمر میں 1111 عیسوی میں شہر طوس میں ہوئی، جو موجودہ ایران میں واقع ہے۔ ان کی وفات پر پوری اسلامی دنیا میں بڑے پیمانے پر سوگ منایا گیا اور انہیں اپنے وقت کے عظیم علماء اور مفکرین میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی مختصر زندگی کے باوجود امام غزالی نے اپنے پیچھے اسلامی الہیات، فلسفہ، اخلاقیات اور تعلیم کے میدانوں میں ایک اہم میراث چھوڑی، جس کا مطالعہ آج بھی مشیر راہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں کسی معجزے سے کم نہیں کہ وہ صرف 55 سال زندہ رہے، لیکن اس دوران انہوں نے 70 سے زائد کتابیں لکھی اور ہر کتاب سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص 24 گھنٹے بغیر سوچے سمجھے اور لگاتار ہاتھ سے لکھتا رہے تو وہ 55 سال میں 70 کتابیں نہیں لکھ سکے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ امام غزالی نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اسے صرف برکت کا نام دیا جا سکتا ہے اور یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہوتی ہے جو کم چیز کو بھی بہت زیادہ میں بدل دیتی ہے۔ Thanks for watching.